میرا مقصد ادھر میڈیا پہ آنے کا صرف یہ ہے کہ میں کسی نیک دل انسان سے شادی کروں اور جس سے میں شادی کروں وہ مجھے ان بچوں کو پڑھانے سے نہ روکے اور یہ میرا مقصد جاری رہے. نہیں امیری سے کوئی مطلب نہیں ہے, صرف عزت دینے والا ہو, 2 ٹائم کی روٹی کھلا دے. ہمارے ساتھ جمال لڑکی ہے, خوبصورت بھی ہے, پڑھی لکھی بھی ہے, اور پڑھی لکھی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دینی کام بھی کر رہی ہے. حافظ قرآن ہے, 25 سے 30 بچوں کو یہ گھر بیٹھے تعلیم دے رہی ہیں, سپارہ پڑھاتی ہیں, قرآن مجید پڑھا رہی ہیں, اور خود بھی حافظ قرآن ہے. باپ ان کا نہیں ہے, والدہ ان کی. اور ابھی یہ کن حالات میں گزرے ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کتنے بچوں کو آپ دینی تعلیم دے رہی ہیں؟ بھائی 25 سے 30 بچے ہیں میرے پاس جو حفظ قرآن کر رہے ہیں اور میں انہیں پڑھاتی ہوں. تو 20 سے 25 جو بچے ہیں, لڑکے بچے بچیاں جو بھی ہیں, کتنا ان کا مہینے کے کتنے پیسے لے لیتے ہیں ان سے؟ پیسے تو آپ کو پتہ ہے 500,000 سے زیادہ کوئی بھی نہیں, اور کچھ بچے میرے پاس ایسے, کچھ سے زیادہ ایسے ہیں جو نہیں بھی مجھے پیسے دیتے, لیکن میں انہیں پھر بھی کہتی ہوں آپ آئیں میرے پاس تعلیم سیکھیں. گزارا کیسے کر رہی ہیں؟ والد بھی نہیں ہے, بھائی بھی نہیں ہے, رشتہ دار بھی نہیں ہے, تو ایسے کیسے گزارا کر رہی ہیں؟ گزارا نہیں, بس کچھ چیریٹی کے 1-2 لوگ ہیں جو مجھے اتنا دے دیتے ہیں, وہ بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے. کچھ رینٹ کا میرا مکان ہے بھی چھوٹا, اور میں چاہ رہی ہوں کہ یہ میرا تھوڑا سا جو ہیلپ ہو جائے میری. رینٹ جو گھر ہے اس کا رینٹ کتنا ہے؟ 10,000 روپیہ میرا رینٹ ہے, بجلی کے بل اور بقایا کھانے پینے کے اخراجات, راشن, یہ سارا ڈال کے تو آپ کو پتہ ہے اتنے تو ہوتے بھی نہیں ہیں. روزانہ بچوں کو پڑھاتی ہیں؟ جی میں روزانہ 2 ٹائم بچوں کو پڑھاتی ہوں. آپ نے حافظ قرآن کا مکمل یعنی کہ پڑھا ہوا ہے؟ جی میں حفظ قرآن کیا ہوا ہے. تو مجھے یہ بتائیں, ویڈیو میں آنے کا مین مقصد آپ کا کیا ہے؟ شادی کرنا ہے یا کوئی اور مقصد ہے؟ میرا مقصد ادھر میڈیا پہ آنے کا صرف یہ ہے کہ میں کسی نیک دل انسان سے شادی کروں اور جس سے میں شادی کروں وہ مجھے ان بچوں کو پڑھانے سے نہ روکے اور یہ میرا مقصد جاری رہے تاکہ مقصد جاری رہے تا قیامت. جی تو شادی ابھی تک آپ نے کی کیوں نہیں؟ میں بس بچوں کو پڑھاتی ہوں, یہ ایسے ہی میرا نظام چل رہا ہے, تو شادی والا ذہن ہی نہیں کوئی آیا, خیال ہی نہیں آیا. لیکن ویڈیو میں تو آ کے آپ شادی کا کہہ رہی ہیں, تو یہاں پہ اتنے لوگ ہیں, اتنے لوگوں نے پرپوز کیا ہوگا. حافظ قرآن لڑکیوں پہ تو لوگ ظاہر سی بات اپنی جان بھی نچھاور کر دیتے ہیں کہ بھئی دینی تعلیم دے رہی ہیں, اس کے صدقے شاید ہم بھی کوئی نیک کام کر لیں. تو ابھی تک ایسا کیوں نہیں آپ نے دیکھا؟ بھئی آج کل جو حالات ہیں کسی پہ اعتماد کرنا ہی نہیں, کیونکہ جیسے حالات ہوئے پڑے ہیں, کیسے کوئی بندہ شادی کر سکتا ہے, کوئی فون پہ آ کے کہ یہ وہ. پھر بھی یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے, میں آپ کے پاس آئی ہوں, کوئی آپ کو جس پہ یقین ہو, ٹرسٹ ہو, نیک دل انسان ہو جو میری یہ خواہش پوری کر دے تو میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گی. عمر کتنی ہو, دکھنے میں کیسا ہو, امیر ہو یا مطلب؟ نہیں امیری سے کوئی مطلب نہیں ہے, صرف عزت دینے والا ہو, 2 ٹائم کی روٹی کھلا دے. اوورسیز پاکستانی بھی ہیں, ظاہر سی بات ہے ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے ایک ایسی بیوی کی جو کہ ان کو چاہیے ہوتی ہیں. زیادہ تر میرے خیال ہے اوورسیز پاکستانی میں سے کوئی نہ کوئی آپ کا سہارا بنے گا. تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صرف میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی نیک دل انسان مجھے مل جائے جو میری یہ خواہش پوری کر دے. بچوں کو میں ساری عمر پڑھانا چاہوں گی, یہ مجھے نہ روکے, 2 ٹائم کی روٹی دے دے بس, اور عزت کرے میری. نمازی ہو 5 وقت؟ جی نمازی پرہیزی ہو, تو میں اسے شادی کر لوں گی. شادی کر لیں. جی والدہ آج کل کن حالات میں ہیں, ان کے بارے میں بتائیں. میری والدہ بیمار رہتی ہیں. اور بقایا جو رشتہ دار ہیں, جو بھائی بہن ہیں, والد صاحب کدھر ہیں؟ میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. کیسے ہوئی؟ میں چھوٹی تھی تب جب کہ وہ گزر چکے ہیں. کمی ہوتی ہے والد کی محسوس کہ والد نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے؟ جی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک والد یا بھائی کا سایہ سر پہ ہونا ضروری ہے, جو کہ نہیں ہے. تو ناظرین آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, مختصر سی باتیں تھیں. مقصد ان کا یہی ہے کہ ایک تو رینٹ پہ رہ رہی ہیں, بچوں کو پڑھانا, بچوں کا آنا جانا, جو مالک مکان ہے وہ بھی اعتراض کرتے ہیں. جو ان کی کوشش ہے یا تو یہ گروی پہ کوئی گھر لے لیں یا کوئی ایسا گھر لے لیں جہاں پہ رینٹ بھی کم ہو اور بچے بھی آسانی سے آ جا سکے, پڑھ لیں. شاید آج 20-25 بچے ہیں, تو آپ کے توسل سے کل کو 20-25-100 بچے بھی ہو جائیں جو کہ ان کو یہ آسان طریقے سے پڑھا سکیں, ان کو دینی تعلیم دے سکیں. بہت کم لڑکے ہوتے ہیں یا بہت کم لڑکیاں ہوتی ہیں جو اس دینی تعلیم میں بھوک میں نڈال ہے. یہ جو لڑکی ہے میری بہن ہے, یہ بھوک سے نڈال ہے, لیکن انہوں نے ابھی تک اس دینی تعلیم کے علاوہ کوئی اور دوسرا قدم نہیں اٹھایا. مجبوری, حالات,
اس قدر تنگ آ چکے ہیں کہ ان کو ویڈیو میں آنا پڑا ہے۔ ضرور آپ ان سے رابطہ کیجیے گا اور ان کو ضرور آپ سپورٹ کیجیے گا۔ شادی کرنے کے لیے آپ ان کے ساتھ ٹائم پاس مت کیجیے گا، ڈائریکٹ نکاح کیجیے گا۔ اجازت دیں، اللہ نے۔